بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ بچے مکالمہ پیش کر رہے تھے۔ پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ بچے سٹیج پر آ کے جو پروگرام پیش کرتے ہیں، یہ پورے سال ان بچوں کی محنت، اساتذہ کی محنت ہے، تو حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں ان کی۔ تو ماشاءاللہ بارک اللہ کے کلمات جو ہے وہ ضرور کہیں۔ اب چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، کتنی معلومات جو ہے نا ان کو یاد ہیں، اور یہی ان کا نصاب ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اساتذہ کرام ان کو یہ نصاب پڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک تعارفی نشست ہوتی ہے ان بچوں کی کہ یہ بچے جو ہے نا آپ کے سامنے آ کے تھوڑا پروگرام پیش کر کے بتا دیتے ہیں کہ پورا سال جو ہے ان بچوں پر کیا محنت ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ اسی طرح جو ہے یہاں پہ ابتدائیہ سے لے کر حصہ چہارم تک الحمدللہ یہاں پہ جو ہے مکتب تعلیم القرآن کی 5 کلاسیں ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح پھر بنات کے اندر الحمدللہ 2 کلاسیں جو ہیں وہ بچیوں کی ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ بڑی عمر کے افراد یعنی جو دن بھر اپنا کام کاج کر رہے ہیں، اب ظاہر دین تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس نے سیکھنا ہے، تو اب الحمدللہ جو ہے نا وہ بچے جو بڑی عمر کے افراد دن بھر اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں، اور شام کو الحمدللہ ایک بڑی عمر کے افراد کی جو ہے نا وہ کلاس الحمدللہ یہاں ہوتی ہے، اور جو ہے نا ان کو بھی یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح بڑی عمر کی جو خواتین ہیں مستورات الحمدللہ ان کی بھی جو ہے نا ایک کلاس وہ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے۔ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف لائق بچوں کو لیتے ہیں، جو بچہ ذہین ہوگا تو اس کو وہ لیں گے، جو بچہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو وہ نہیں لیتے، جی ہمارے پاس تو ایسے بچوں کے لیے داخلہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے کہ کمزور بچوں کو بھی الحمدللہ لیا جا رہا ہے۔ ایک کمزور بچہ ہمارے پاس آتا ہے، اس پر محنت ہوتی ہے، اور الحمدللہ اس بچے کو جو ہے نا وہ اس طرح اس پہ محنت ہو کے جب وہ بچہ محنت کرتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی ذہین بچوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے حصہ اول کے بچے، یہاں چونکہ حصہ اول کی کلاس چل رہی ہے، اسی طرح جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے جو 4 مضامین ہیں ایمانیات، احادیث، سیرت، عربی زبان، تو ان بچوں سے سوالات ہوں گے، تو آپ نے جو ہے نا خوب ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ کے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ موٹے حروف کتنے؟ موٹے حروف 7 ہے، ان کا مجموعہ غص ق ظ ق ق ہے۔ ماشاءاللہ۔ حروف لین کتنے؟ حروف لین 2 ہے، واو اور یا، جبکہ یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو تو حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ معروف پڑھے، مجہول پڑھنے سے بچے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو غنہ کیے بغیر پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں، ان کی تعریفات سنائیں۔ مد کی 3 قسمیں ہیں۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ مد لازم کے پڑھنے کی مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کے پڑھنے کی مقدار 3 یا 4 الف کے برابر ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت اچھے جوابات دیے۔ اب دوسرے بچے ہیں ماشاءاللہ احمد، آپ بتائیں توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ماشاءاللہ۔ رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کا مطلب یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ لائے گے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ بہن بھائی اور ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ زمین اسمان چاند تارے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتی ہے اور ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں بنائی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. اب یہ کتاب کے اندر ماشاءاللہ پورا سبق ہے، انہوں نے پورا زبانی یاد کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. نماز کی تعریف سنائیں. نماز ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندگی کے اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے احکامات دیے، سب سے بڑا حکم نماز ہے. نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے کہ جیسا سال کا درجہ بدن میں. نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. ہر مسلمان پر دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ماشاءاللہ بارک اللہ. اب ان سے اتنا سوال تھا کہ نماز کی تعریف سنائیں. ماشاءاللہ انہوں نے پورا سبق ہی سنا دیا. ماشاءاللہ بارک اللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ. آگے سبحان آپ سنائیں. بھائی چارگی سے متعلق احادیث سنائیں. بھائی چارگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. غصے کی ممانعت حدیث سنائیں. غصے کی ممانعت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو. ماشاءاللہ بارک اللہ. مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا حدیث سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعنت فاستعین باللہ. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگتے ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. ماشاءاللہ. اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے کہے اللہ اکبر. ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے. ماشاءاللہ. جب کسی کام کا ارادہ ظاہر کریں تو کیا کہیں گے؟ جب کسی انشاءاللہ. ترجمہ اگر اللہ نے چاہا. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی ماشاءاللہ بہت خوب. آگے محمد آصف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ اور دادا کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں کتنے سال رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند عادات مبارکہ سنائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نیک اور سمجھدار تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری باتوں اور غلط کاموں سے ہمیشہ بچتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑے گالم گلوچ اور ہر بری بات سے دور رہتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے. ماشاءاللہ بارک اللہ. کھانے کے آداب سنائیں. کھانے کے آداب: دسترخوان بچھانا، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا، سنت طریقے کے مطابق 1 زانو یا 2 زانو بیٹھنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا. اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. برتنوں اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا. ٹیک لگا کر نہ کھانا. کھانے میں عیب نہ نکالنا. بہت زیادہ گرم نہ کھانا. کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا. کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. ماشاءاللہ بارک اللہ. زیادہ سے ہمیں 2 سے 4 اداب ہی آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں 15 سے 20 اداب الحمدللہ سنا دیے. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی آگے عربی زبان کے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ محمد محسن. 11 سے 20 تک عربی میں گنتی سنائیں. ماشاءاللہ. الاعداد گنتی: 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20. ماشاءاللہ بارک اللہ. ہفتے کے دنوں کے نام عربی میں سنائیں. ایام الاسبوع ہفتے کے دن: یوم السبت ہفتہ، یوم الاحد اتوار، یوم الاثنین پیر، یوم الثلاثاء منگل،
يوم الأربعاء بد يوم الخميس جمعرات يوم الجمعة جمعة ماشاءاللہ بارک اللہ. شمسی مہینوں کے نام عربی میں سنائیں. شهور السنة القمرية قمر مہینے محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. ماشاءاللہ بارک اللہ. قمری مہینوں کے نام عربی میں سنائیں. شهور السنة الشمسية شمسی مہینے ینایر جنوری فبرایر فروری مارس ابریل اپریل مائی یونی جون یولی جولائی اگستس اگست ستمبر اکتوبر نومبر نومبر دسمبر. ماشاءاللہ بارک اللہ. بہت خوب جی. آپ نے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سن لیا کہ کتنے جو ہے نا وہ بہترین جواب ماشاءاللہ بچوں نے دیے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمیں اردو ہی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش آتی ہے، لیکن عربی زبان کی طرف جو ہے نا ہمارا دھیان نہیں جاتا. عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ جو ہے نا یہ عربی تو علماء ہی جانتے ہیں یا وہی سیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان بچوں کو روز مرہ کی جو ضروریات ہیں ہماری، جو روز مرہ کی چیزیں الحمدللہ کھانے پینے کی چیزیں، اسی طرح گھر کے اندر جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں ان کی الحمدللہ ان بچوں کو عربی میں جو ہے نا ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ